اپنی گرفتاری پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ میں اس پر تبصرہ کرنا چاہوں۔ اللہ ہمیشہ عاجزی انکساری عطا فرمائے، عروج ملے تو پھر بھی اللہ عاجزی عطا، تکبر اور غرور اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کیا شیخ سعدی کی بات ہے، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پر پھل اور پھول لگے ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پر پھل کوئی نہیں۔ تکبر کرنا جاہلوں کا کام، میں اپنا رونا روتا رہوں، یہ ہوا وہ ہوا، آپ کو کہانیاں سناتا رہوں، کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ میں بیمار آدمی ہوں، گزشتہ 32-33 سال سے شوگر کا مریض، کبھی اپ ہو جاتی ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ گھر میں بندہ ہو ڈاؤن ہو گئی تو چلو جی چینی شہد کیلا کوئی چیز، اور جیل میں ایک میں اور ایک کمرہ، تو یہ تو رہا گمان، اللہ محفوظ فرمائے رکھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس حساب سے کھانے پینے میں ایسا رکھا کہ ایک دن صبح میں نے شوگر چیک کی، اپنی مشین میرے پاس تھی تو وہ صرف 80 تھی، کھانے پینے کے بعد چیک کی تو وہ 150 تھی، لیکن اس میں میں نے کھانے پینے میں تھوڑا سا خیال رکھا۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو بڑا مشہور ہو جائے گا، بے ڈر گیا تے اسپتال پیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے سائبر کرائم کے لوگ آفیسر جو ہمیں یہاں سے لے کے گئے فیصلہ آباد، انہوں نے اپنے جو دفتی امور، ان کی مجبوریاں، قانونی تقاضے وہ سارے پورے کیے، کرنے چاہیے تھے انہیں، لیکن وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اخلاق ان کے بہت اچھے تھے، عزت و احترام، بندے کی پہچان وہ بخوبی جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جو قانونی تقاضے تھے، جو ان کی مجبوریاں تھیں انہوں نے کرنی تھیں، وہ انہوں نے کی، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ہمارے ساتھ گفتگو کا لہجہ، میں اس کی داد دیتا ہوں، بہت اچھا رویہ ہمارے ساتھ اپنا ہے۔ 3 دن کی گرفتاری، پھر رہائی، اس نے خود مجھے یہ بتایا بھی تو کون ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا ویسے جس طرح ایک عالم ہوتا ہے، ہم بھی اس طرح تقریریں کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ آئے تو کسی نے نعرہ لگایا میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میاں صاحب آخیا میں تے قدم بڑھایا سی، پیچھے مڑ کے ویکھیا تے کوئی بھی نہیں سی، تو ہم نے سمجھا تھا ایسے ہی ہوگا، لیکن ایک فائدہ میری گرفتاری کا یہ ہوا کہ اہل حق کی تمام جماعتیں ایک نقطے پر متفق تو ہوئی، یہ تو فائدہ ہوا نا۔ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے، مسلکی اختلافات تھے،
سب لوگ ہمارے حق میں بولے، ہم سب لوگوں کے ممنون ہیں۔ دکھ کی گھڑیوں میں پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اپنا کون، سکھ کی گھڑیوں میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں، دکھ کی گھڑیوں میں پتہ چلتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل ہمارے دوستوں کے رابطے میں اور اپنی پوری ہمدردی، کوشش، سعی، تعاون اس کا انہوں نے یقین دلائے رکھا۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کا جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس میں پنجاب بھر کے ان کے لوگ آئے، وہاں میرے حق میں متفقہ قرارداد پاس کی کہ انہیں رہا کیا جائے، اور یہ زیادتی۔ مولانا احمد لدھیانوی، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا معاویہ اعظم، انہوں نے اپنے ذاتی چینل پر میرے حق میں آواز بلند کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اہل حدیث مکتب فکر کا کچھ زیادہ مقروض ہو گیا ہوں۔ ان کے جتنے طبقے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، الدعوہ، تمام لوگوں نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ مجھے سب سے زیادہ تعجب سینیٹر مولانا عبد الکریم صاحب جو ابھی ابھی سینیٹر بنے، ان کی پوسٹ سے ہوا۔ میری ان سے سلام دعا بھی نہیں، کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاکستان کے وہ امیر ہیں حضرت مولانا ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ سب سے توانا آواز جو ہے وہ مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب نے۔ کل مجھے انہوں نے ٹیلی فون بھی کی اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے۔ ان کی ایک توانا آواز تھی۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب ملک کے بڑے معزز عالم ہیں، دیوبند کی پہچان ہے۔ انہوں نے ایک اجلاس بلا کے ایک قرارداد پاس کر کے انہوں نے بھی اپنے چینل پر اسے اپلوڈ کیا اور اس بات کی مذمت کی۔ کچھ لوگوں کے جو میرے حق میں بیان آئے وہ میں تو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ مرکزی اشاعت التوحید کے جو امیر ہیں مولانا کلیم اللہ ملتانی، انہوں نے بھی ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں بندیالوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہمارے امیر محترم زیغم اسلام حضرت مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہ، وہ پوری طرح رابطے میں رہے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور پورا تعاون کا انہوں نے یقین دلایا۔ خطیب اسلام حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے بیٹے مولانا سید شفاء اللہ شاہ بخاری، وہ کل تشریف بھی لائے، مسلسل رابطے میں رہے۔ عدالت میں فون بھی کیا؟ عدالت میں جب مجھے جوڈیشل کر دیا گیا کہ جیل میں لے جایا جائے تو راستے میں ان کا فون بھی مجھے آیا۔
ایک شخصیت نے مجھ پر احسان کا پہاڑ رکھ دیا، شاید میں اس کا بدلہ کبھی نہ چکا سکوں۔ وہ جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرأت مند، ان کے گردے واش ہو رہے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ واش ہوتے۔ ان کا بیٹا مجھے فیصل آباد لینے گیا تھا، مولانا ولی اللہ، تو میں نے ان کی منت کی کہ میں پنڈی آ جاتا ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ کے گردے واش ہو رہے ہیں اور جمعرات کو واش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جمعرات کی بجائے جمعے کو کروا لوں گا، لیکن سرگودا ضرور آؤں۔ وہ اس بیماری میں، نکاحت میں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی فیصل آبادی، ان کے جانشین مولانا زاہد محمود قاسمی، مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی خود ملنے کے لیے مجھے جیل تشریف لائے، جیل میں آئے، مجھے ملے اور پڑھنے کے لیے ایک کتاب بھی انہوں نے عنایت کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے تائیں اس معاملے میں جہاں تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے کردار ادا کیا۔ انٹرنیشنل ختم نبوت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب MP یہاں ان کے پنجاب کے صدر ہیں مولانا قاری احمد علی ندیم، انہوں نے سرگودا میں اجلاس کیا اور اپنے اجلاس میں مذمتی قرارداد پاس کی، اور پھر حضرت چنیوٹی یہاں تشریف لے حوصلہ افزائی کے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت نے سرگودا میں گول چوک کے خطیب حضرت مولانا قاری وقار احمد وہ تشریف لائے، اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا سید سبتین شاہ نقوی کل وہ تشریف لائے اپنے وفد کے ساتھ تشریف۔ الدعوہ کا وفد الگ آیا، مولانا ہشام الہی صاحب کا وفد الگ کل ملنے آیا، اور نقوی صاحب اپنے وفد کو لے کے الگ گئے۔ اہل حدیث حضرات کے تقریباً 5 وفود نے ہمارے ساتھ ملاقات اور اپنے تعاون کا انہوں نے یقین دلایا۔ سب سے دلچسپ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ مجھے سنت یوسفی ادا کرنے پر مبارکباد، تعاون کا یقین دلایا۔ چونکہ میں بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس نسبت سے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ آپ کے ساتھ یہ تعلق بھی ہے کہ آپ بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بھی ان کا ٹیلی فون بھی کل آیا اور میں نے بھی انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی کہ آپ جب بھی سرگودا آئیں تو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی، نفرتیں کم ہوئی ہیں، محبتیں یہ مختلف طبقہ جات، وہ میری ذات اس کا محور بن گئی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ایسی شخصیت کا مالک ہوں۔ پھر سرگودا کے جو ہمارے کارکن ہیں، ہمارے علماء ہیں،
میں سمجھتا تھا یہ ویسے ڈھیلے ڈھالے ہیں بھائی، لیکن استقبال والے دن انہوں نے جس جوش خروش عقیدت محبت کا مظاہرہ کیا، سارے دھونے دھو دیتے اور انہوں نے ہمارے قاری عبدالغفور صاحب ہیں تقویٰ مسجد، انہوں نے اس کو مینج کیا، سارا کارکنوں کو بلایا وغیرہ۔ وکلاء کا جو پینل ہے اس میں حافظ آباد کے ہمارے گرایا صاحب، حسان گرایا، وہ حافظ آباد سے لاہور جا کے اپنے پینل کو لا کے فیصل آباد پیش ہوئے، کہاں حافظ آباد، پھر لاہور، پھر فیصل آباد، رقم بھی اپنے پاس سے خرچ کی۔ ہمارے سرگودا کے محترم بلال کمبوس ہیں، انہوں نے سارے سرگودا کے اپنے کیس چھوڑ کے 2-3 دن فیصل آباد میں ہمارے ساتھ گزارے۔ فیصل آباد کے وکیل ہیں، اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق ہے، توصیف اعجاز ملک، وہ بہت اونچے پائے کے وکیل، وہ ہمارے لیے پیش ہوئے، ہم ان کے بھی ممنون۔ یہ جن احباب کا میں نے نام لیا، اور ہے کوئی؟ مولانا فرید احمد حقانی صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، مولانا عصمت اللہ ملتانی مجھے ملنے کے لیے آئے، مولانا خضر حیات بکھروی مجھے ملنے کے لیے آئے۔ ان پچھلے بدھ جمعرات 2 دنوں میں پنجاب بھر سے تقریباً 5000 کے قریب افراد ہماری ملاقات کے لیے، اور اب بھی وہ آ رہے ہیں، آج بھی بہت سارے افراد۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، یہ جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں پورے پاکستان، انہوں نے کل مجھے لندن سے فون کیا اور مجھے رہائی پر مبارکباد انہوں نے پیش کی۔ ان کے ساتھ تھے مولانا عبد الرحمن جو وفاق المدارس پنجاب کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون پر مبارکباد پیش کی۔ میں نے کہا نا کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہمارے شارجہ کے شفیق صاحب، انہوں نے یعنی بالکل اپنا کاروبار چھوڑ کے فیصل آباد سرگودا انہوں نے سب چیز تج دی۔ گجرانوالے کے میرے دوست ہیں عبدالغفار، کچھ بندے بڑے جیدار ہوتے ہیں، بظاہر لگتے نہیں، مجھے بھی وہ نہیں لگتا تھا، اگرچہ میں جانتا تھا کہ یہ سرمایہ دار آدمی ہے، پیسے والا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر 50 لاکھ روپے بھی لگتا ہے تو میں دوں گا 50 لاکھ۔ عبدالغفار سے ہمارے حافظ آباد کے طور برادران ہیں، عثمان صاحب، احمد صاحب، افضال صاحب، وہ جدہ میں ہوتے ہیں، میں جب عمرے کے لیے جاتا ہوں تو میں 1-2 دن ان کے پاس جدہ میں گزارتا ہوں، بلکہ وہ مدینے میں جا کے مجھے گاڑی پہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ طور برادران، انہوں نے 2 دن بڑی محنت کی، تو میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ ہاں، ایک جو ہمارے عالم ہیں قائد آباد سے، مولانا شمس الحق، ان کا مدرسہ ہے وہاں قاسم العلوم، انہوں نے یہ سارے دن ہی فیصل آباد میں گزارا، گیا ہی نہیں۔ مولانا عبدالطواب صاحب رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ والے، انہوں نے بھی فیصل آباد میں ڈیرا لگا، اور ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اس واقعہ سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا
کہ میری محبت آپ کے ساتھ اتنی ہے، تو یہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ محبت کتنی، یہ اللہ کے اختیار میں، یہ سب میرے رب کے اختیار میں۔ 40 سالوں میں اس میں میرے درس، میری تحریریں، میری تقریریں، 40 سالوں میں جو شہرت اور جو عزت مجھے ملی تھی، اس کے برابر اللہ نے 3 دنوں میں مجھے اور زیادہ عزت دی۔ اب علماء سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بندیالوی کون ہے؟ ہر طرف بندیالوی۔ اب وہ میرے کلپ سنیں گے انشاءاللہ، وہ میرے کلپ سنیں گے۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا، یہاں جو ہمارے مختلف سیکورٹی کے بھائی آئے ہیں، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، اللہ ان کو خوش رکھے، ترقیاں عطا فرمائے، وہ میری بات کو نوٹ کریں۔ ہمیں کئی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دھرنا دینا چاہیے، سڑکیں بلاک کرنی چاہیے۔ کچھ ہمارے جو پنجاب بھر کے کارکن تھے انہوں نے بھی ہمیں کہا، لیکن ہم نے کہا کہ قانون کا سہارا لینا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں۔ اس ملک کا امن، اس ملک کی سڑکیں، دکانیں، عوام، ادارے، پولیس، فوج، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ہی میں سے آپ کے کتنے بھائی پولیس میں ہوں گے، آپ کے کتنے بیٹے فوج میں ہوں گے، آپ کے کتنے رشتہ دار اداروں میں ہوں گے، ہماری ان سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو کس کو فائدہ ہوگا؟ تو ہم پرامن شہری ہیں، پرامن لوگ ہیں۔ ہم پاکستان میں امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بہتر بھی نہیں ہوتا کہ دھرنے دیے جائیں، توڑ پھوڑ کی جائے، یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن وہ بڑے ناگزیر حالات ہوتے ہیں، ہر حالت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس سلسلے میں اب بھی ہم اداروں سے تعاون کریں گے۔ یہ میرا جامعہ ضیاء العلوم ہے، میں اداروں کو آج کھلی دعوت دیتا ہوں، یہاں جو ہمارے احباب آئے ہیں اداروں کے، جس طالب علم کا آپ نام لیں میں اس طالب علم کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، لے جائیں، تحقیق کریں، جو بھی آپ کو ضرورت اس کی آپ تحقیق کریں۔ چھپ کے باہر کے دکانداروں سے آپ پوچھیں کہ اس ادارے میں کیا ہوتا ہے، ادارے کے اندر روزانہ آئیں، ہم سے ملیں، ہم قریب آئیں، ایک دوسرے کا دکھ درد ہم بانٹیں، غلط فہمیاں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ دور ہوں۔ تو ہمارا جامعہ تو کھلا ہے، گیٹ کھلے ہیں، آپ جب چاہیں تو آپ ہمارے جامعہ کو چیک کر سکتے ہیں، طلباء کو چیک کرنا چاہیں، مدرسین کو چیک کرنا چاہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے میں کبھی بھی سیکورٹی گارڈ رکھنے کا قائل نہیں رہا۔ ماشاءاللہ، بھئی سیکورٹی گارڈ رکھیں۔ جتنے علماء شہید ہوئے ہیں نا، ان کے سیکورٹی گارڈ بڑے سخت، جتنے بھی کراچی میں ہوئے ہیں، 4 پیچھے 4 آگے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ناگزیر ہوا، جس طرح لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو یہ ایک ڈیش بازی ہوتی ہے، میں اسے ڈیش بازی سمجھتا ہوں۔ خطیب صاحب جا رہے ہیں، ساتھ بندوق والا جا رہا ہے، تو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بھی یہ کون ہے، کوئی ڈاکو ہے یا کون ہے، قاتل ہے کوئی؟ تو شرفاء لوگ، اگرچہ ضرورت ہے، کم از کم گیٹ پر اس کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مجھے ایک ضلع سے آفر آئی ہے کہ آپ 2 سیکورٹی گارڈ رکھیں، اس کا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، یہ آفر بھی آئی ہے مجھے ایک ضلع سے، لیکن اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بدگمانی نہ کیا کریں، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا۔ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کہیں اے میرے متعلق ہو رہی ہے، یہ بدگمانی چھوڑ دیں یار۔
ہمارے جو کارکن ہیں، علماء ہیں، ورکر ہیں پورے پنجاب اور پاکستان میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کمنٹ کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہر خبر کو شیئر نہ کریں، ہر پوسٹ کو شیئر نہ کریں۔ اگر ایسی پوسٹ ہے جو امن و امان کے لیے خطرہ ہے اسے شیئر نہ کریں، آگے نہ بھیجیں، تحقیق کریں اس کی۔ جماعت اسلامی کا جاوید ہاں، ایک نام رہ گیا یار، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے بے نام رہ جائے تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی پنجاب کے مولانا جاوید قصوری، انہوں نے بھی ٹیلی فون کر کے اظہار ہمدردی کی ہے۔ ہاں، اٹک سے مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب تشریف لائے، وہ ایسے تو ٹیکسلا سے، پنڈی سے، اٹک سے، ہزارہ سے، ہر جگہ سے لوگ، لاہور سے، شیخو پورہ سے، گجرانوالا، منڈی بہودین۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ تقریباً کوئی 4-5 ہزار کے قریب 2 دنوں میں یہاں ہمیں دوست ملنے کے لیے آئے ہیں، اس میں سرگودا کے لوگ بھی تھے۔ تو امن و امان کے سلسلے میں ہمیشہ حکومتی جو ادارے ہیں ان سے تعاون کیجیے، ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کیجیے، ان کے لیے مسائل پیدا نہ کیجیے، ان کے مسائل کم کیجیے۔ کومنٹ میں گالیاں نہ نکالیے، دوسروں کے بزرگوں کی توہین نہ کیجیے، کسی کی تنقیص نہ کیجیے، کسی کی تحقیر نہ کیجیے۔ اس کھوج چ نہیں پونا بھئی اس مقدمے دے پچھو کون ہے، پڑھ رہے ہیں فلاں بندہ ہے فلاں بندہ۔ اگر کسی ادارے کے لوگ کرتے ہیں نا، ان کی بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، اوپر سے کوئی مجبوری ہو گئی، ان ادارے والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ نیچے کے لوگ ہیں، انہیں جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ کسی کو متون نہ کریں۔ جتنے احباب آج آپ تشریف لائے، بڑی محبت سے تشریف لائے، پنجاب بھر سے تشریف لائے، شجاع آباد کے مجھے خواجہ برادران نظر آ رہے ہیں، اور بھی کئی احباب جو ہیں وہ دور دراز کے علاقے سے، قید آباد سے، میاں والی سے، شمار سے، بندیال سے احباب تشریف لائے ہیں۔ تو میں سب کا ممنون ہوں، میں سب کے لیے دعا گو، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، عظمتوں سے نوازے، اور میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، میں نے صرف جیل میں ایک دعا مانگی تھی، رب انی مغلوب اللہم انا الباعث الفقیر المستغیث۔ مولا میں دکھیاری، تیرے در کا فقیر اور تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے والا۔ ہمارا اللہ کے سوا ہے بھی کون؟ یہ اسباب ہیں سارے جو ہم نے استعمال کیے ہیں نا، یہ سب اسباب ہیں، مسبب الاسباب، ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ، ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگ۔ کراچی والا وہ کہتے ہیں ساڈا بھی تذکرہ کرنا سی بھی کراچی والا کیڑے کراچی والا؟ کون کہہ رہا سن بس وہ نام نہیں پہن سکتا۔ آخر میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میری مخالفت میں پروپیگنڈا کی، کلپ جاری کی، تقریریں کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے جو کچھ کیا، کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلو اس بہانے آپ کی زبان پر میرا نام تو آیا،
میں اگرچہ شعر و شعر کرتا نہیں، پڑھتا بھی نہیں، لیکن یہ شعر مجھے لکھ کر دیا گیا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ تو ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا گوئی ہیں۔ ان کے لیے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک سنجیدہ خطیب ہوں، مدلل گفتگو کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بے شک کبھی کسی کے بزرگوں کا میں نے نام نہیں لیا، میں کدی نہیں آکھیا بے میں تھوڑی منجی ٹھوک دینی، میں نے کبھی نہیں کہا ہوں آئیو نہ داڑ تھلے، میں نے کبھی یہ لہجہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، یہ علماء کا لہجہ نہیں، علماء اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ تو میں نے ہمیشہ مدلل گفتگو کی ہے، کسی کو کسی فرقے کو مشرک کافر یہ کہنا، یا کربلا کے واقعہ میں جو لوگ کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کربلا کے رستے میں آتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کہنے سے وہ کافر ہو گئے، اس کہنے سے وہ کافر ہو گئے؟ یہ کوئی کفر اسلام کی بات ہے یار، یہ خالصتاً ایک تحقیقی علمی مسئلہ ہے، اس پر تحقیق کریں اہل علم لوگ، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں، علماء کو سنیں، یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر لڑائی لڑی جائے اور جھگڑا کیا جائے۔ ہاں جی، کسی نے کہا جی اس کو وکیل صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، تو اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے، اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے۔ میں ایک نعرہ آخر میں لگانا چاہتا ہوں، سب میرے ساتھ دیجئے، قاتلان حسین پر رب کی، جو اس قتل پہ راضی تھا، جس نے حکم دیا، جو راضی تھا جس کے حکم سے ہوا، جو بھی اس میں کسی طریقے سے بھی ملوث ہے اس پر رب کی لعنت، اس پر رب کی لعنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ ملعون ہی ہو سکتا ہے، لعنتی بندہ ہی ہو سکتا ہے نا، تو ہم اس کے قائل ہیں۔ ان کو میرا یہی جواب ہے جو کہتے ہیں یہ وکیل ہے قاتلان حسین کا، میں تو قاتلان حسین پر لعنت کر رہا ہوں، یا میں اہل بیت کا بغض اہل بیت کا بغض پال کے میں نے جہنم میں جانا ہے؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق اگر میرے دل میں بغض ہو تو میں نے حوض کوثر پہ اپنے آقا کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ کیسے سامنا میں نے کرنا ہے؟ اہل بیت کے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، اس میں ازواج بھی ہیں، اس میں میرے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، اس میں حضرت حسن کی اولاد بھی ہے، اور اس میں میرے نبی کے داماد بھی ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، اس پر بھی رب کی۔ آج چونکہ میرے مہمان آ رہے ہیں دور دراز کے علاقوں سے، درس قرآن آج نہیں ہوگا، اگرچہ پہلے تھا کہ یہاں درس دیں گے، لیکن میں مہمانوں میں مصروف ہوں گا تو میں وقت نہیں نکال سکوں گا، لہٰذا آج کے لیے معاف کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ جنہوں نے جنگ لڑی، کیا نام ہے جی ان کا؟ میسج ٹی وی، عمار یاسر صاحب، عمار یاسر صاحب نے میسج ٹی وی پہ جو اپنا پیغام میرے حق میں اپلوڈ کیا، ہم ان کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا اور ہمارے حق میں انہوں نے آواز اٹھائی۔
مولانا عبد الکریم صاحب میرے بھانجے ہیں، میری بڑی بہن، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو میری ماں کے برابر تھی، میں ان کو ماں کا درجہ دیتا تھا، سب سے بڑی وہ تھی، مولانا ضیاء الحق صاحب سے بھی بڑی تھی وہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو انہوں نے پہلی رات میرے ساتھ گزاری، ساتھ رہے۔ قاری اسمت اللہ صاحب میرا داماد ہے معاویہ، وہ یہ تو پھر ان کا شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ یہ برادری کے لوگ، اور برادری کے لوگوں نے اگر نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا، لیکن پھر بھی میں ان کا ممنون ہوں، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔